السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 ہوگا، 258 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، آ کے معنی کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذی الی طرف، الذی جس نے، حاجہ جھگڑا کیا۔ حاجہ کو یاد رکھنے کے لیے پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، حجت اردو کا لفظ، پنجابی میں تو حجت ہوتی ہے کسی کو مخول بکھیڑ کرنا، لیکن اردو میں حجت ہوتی ہے دلیل، اور دلیل بھی ایک قسم کا جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ دلائل دیتے ہیں مخالف کو تو ایک طرح کا وہ نزع ہے، وہ جھگڑا ہے، تو یہاں اس کا معنی جھگڑا کیا۔ حاجہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فعل کے بعد اگر اسم ہو اور اس کا آخری حرف زبر والا ہو، جیسے ابراہیم میں میم کے اوپر زبر ہے تو یہ مفعول ہوتا ہے، ابراہیم سے ہم ترجمہ کریں گے، ابراہیم نے نہیں کریں گے۔ اگر یہیں پہ میم کے اوپر پیش ہوتی تو ہم نے کرنا تھا جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر یہ فاعل بن جانا تھا، یہ یاد رکھیں۔ فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں، ان یہ کہ، آتا اللہ، یہ عطا کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ آئین تو یا لفتا عطا کرنا دینا، اور اس کی آواز سیم ہے، ہم آواز الفاظ ہیں، تو اس کا معنی یاد رکھ لیں، دینا۔ آتا اللہ، اللہ نے دے رکھی تھی۔ اب دیکھیں اللہ، اللہ کے ہا کے اوپر پیش ہے تو یہ فاعل ہے۔ الملک، حکومت، ملک، اس کو ملک دیا تھا، ملک حکومت کو کہتے ہیں۔ اذ قال، جب کہا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، لو جی آج کے سبق میں یہ آ گیا، اب ابراہیم آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی، ربی میرا رب، الذی وہ جو، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ حیات دیتا ہے، حیات پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وایمیت، اور وہ مارتا ہے، وہ موت دیتا ہے، میت اور موت یہیں سے بنے گا۔ قال، وہ کہنے لگا، انا میں، احیی زندہ کر سکتا ہوں، و امید اور موت دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یاتی لاتا ہے، یا پہلے پڑھ چکے ہیں، بالشمس سے، سورج کو، شمس سورج کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں شمسی توانائی جو سورج سے حاصل ہوتی ہے، من المشرق، مشرق سے، فاتی تو لے آ، پس تو لے آ، بہا اس کو، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، فا کے معنی پس، بہت کو یاد رکھنے کے لیے مبہوت ذرا مشکل لفظ ہے اردو کا، میم بے ہے واو تے، مبہوت، ہکا بکا رہ گیا، فبہت الذی، پس ہکا بکا رہ گیا، اس کی عقل دنگ رہ گئی، الذی جس نے، کفر کیا، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالموں کی قوم کو۔
ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ آئیے اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں؟ اللہ نے اس کو حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس بے شک اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے لے آ۔ پس جس نے کفر کیا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا اس کافر کی بات، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آج کا سبق تھا، انتہائی آسان ہے لیکن اس کی تفسیر میں بہت ہی اہم باتیں ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ نمبر ایک تو اس کا شان نزول جو ہے وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا جھگڑا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے نمرود جو تھا وہ اس کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، اور بڑی لمبی حکومت تھی، بڑی لمبی اس کی زندگی تھی، اور حکومت کے ساتھ ساتھ اس کو نہایت تندرستی اور عیش و عشرت ملی ہوئی تھی۔ تو وہ اس تکبر میں آ گیا کہ میں ہی رب ہوں، میں لوگوں کو پالتا ہوں، میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے، حالانکہ ان کا باپ جو آزر تھا وہ بہت قریبی تھا نمرود کے، بلکہ عہدیدار تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے ساتھ جب اللہ نے حکم دیا تو جا کے بات کی، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو نمرود تھا وہ کہتا تھا کہ میں اپنے علاوہ کسی کو رب پاتا نہیں ہوں تم لوگوں کا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کچھ عقل کرو، دیکھیں رب کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور جس نے تمہیں حکومت دے رکھی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن وہ تکبر میں آ کر خود رب بن بیٹھا۔ اور اس میں ایک پہلے بھی بتا چکا ہوں، طرح کا جو لفظ ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی واقعے کو کوئی بہت خوب طرح جانتا ہو۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے، جب اس نے کہا نا کہ میں اپنے آپ کو رب، اپنے علاوہ کسی اور کو تمہارا رب نہیں پاتا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ تو اصل میں تو ابراہیم علیہ السلام کا سوال بڑا ہی زبردست تھا کہ تو ایک بال پیدا نہیں کر سکتا، تو ایک چھوٹا سا ننھا منا پودا پیدا نہیں کر سکتا، تو میرا رب تو زندگی دیتا ہے، پوری کائنات میں جو جو زندہ ہے اللہ نے ان کو زندگی دے رکھی ہے، حتیٰ کہ تمہیں بھی دے رکھی ہے۔ لیکن اس ظالم نے ڈھیٹ ہو کر، سمجھ وہ گیا تھا کہ میری اپنی زندگی بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ ڈھیٹ ہو کر اس نے اپنے آپ کو اپنی قوت ثابت کرنے کے لیے کہا کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، حالانکہ وہ زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا، 2 قیدی منگائے جن کو سزائے موت تھی، تو ایک کو موت دے دی، سزائے موت دے دی، ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں زندگی دیتا ہوں۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پیدا کرتا ہے، تو پیدا کر کے دکھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اب اگلا سوال ایسا کر دیا کہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے نا، تو پھر میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ ذرا تو اگر رب ہے اور تیرا اختیار پوری کائنات پہ ہے، رب کا اختیار ہونا بھی چاہیے۔ اگر تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو پوری کائنات تیرے اختیار سے چلنی چاہیے۔ تو پھر تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے، میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے۔
اب جو کافر تھا اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اس کی عقل دنگ رہ گئی، ہکا بکا رہ گیا، اب جواب کیا دوں؟ کیونکہ اب سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ ہو کر اس نے اللہ کی حقانیت کو نہیں مانا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، اپنے کفر پہ اڑا رہا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا اور ہر طرح کی تکلیف دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نمرود نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا، اور پھر جب اللہ نے بدلہ لیا اس سے تو ایک طرف دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو سردی نہ لگے، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا اور آگ ٹھنڈی ہوگی۔ آپ کے جسم کا بال تک نہیں جلا، جلنا تو دور کی بات ہے، اس کو تکلیف نہیں آئی، گلزار بنا دیا آگ کو اللہ نے۔ اور دوسری طرف اپنے مچھروں کی فوج بھیجی جو اس کی فوج کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی انہوں نے، اور ایک مچھر اس کے ناک میں گھسا اور وہ اس کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ وہ اپنے سر پہ جوتے مرواتا تھا، کبھی دیواروں کو ٹکرے مارتا تھا۔ تو یہ تھا وہ جس کو اپنے اوپر اختیار نہیں تھا اور رب بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ جس کو مشکل پیش آ جاتی ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، ورنہ وہ ضرور مشکل پہلے اپنی حل کرے پھر اس کو آئے ہی نہ مشکل۔ تو اللہ کی واحد ہستی ہے جو کائنات کے اندر، جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، کبھی کوئی مشکل نہیں آ سکتی۔ باقی کائنات میں مخلوقات میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو کافر تھا، اللہ کے نبیوں کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کئی نبیوں کو شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ تھوڑی تکلیف ہے، تھوڑی مشکل ہے کہ کافر اتنے مضبوط ہوں کہ آپ کو زندہ نہ چھوڑیں؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے اتنا تنگ کیا کہ آپ رات کے اندھیرے میں آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ آئے، اور مکہ شہر سے باہر نکل کر پیچھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کیا فرمایا؟ اے مکہ، میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو ثابت ہوا کہ مشکل صرف اللہ کو نہیں آتی، اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اپنے جگر پہ ہاتھ رکھیں، جہاں آپ کا بچپنا گزرا ہو، آپ کی زمینیں ہوں، آپ کے گھر ہوں، اور کوئی آپ کو وہاں مجبور کر دے کہ آپ وہاں رہ نہ سکیں، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ جو بزرگ ہندوستان سے آئے تھے وہ حالانکہ انہیں پاکستان کا ٹکڑا ملا، یہاں آزادی ملی، لیکن وہ جب کبھی بیٹھتے تو انڈیا کو یاد کرنا شروع کر دیتے کہ ہمارا گاؤں ہوتا تھا، ہماری فلاں چیز تھی، ہماری زمینیں تھیں، وہ ایسا علاقہ تھا، اور ان کا دل کرتا تھا کہ ہم وہاں جائیں ایک بار۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی مشکلیں دور کرتا ہے، اللہ ہی حکومتیں دیتا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو پھر ہم غیر اللہ سے کیوں ڈرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو درست راستے پہ چلائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔